प्यारो कोई आसान नहीं था, कोई आसान नहीं था। 2 बच्चों के जनाजे रखे हुए हैं और हजरत हुसैन मैदान करबला में चले, आगे बढ़े, अपने घोड़े को लेकर दौड़े और सामने वालों ने चिल्लाना शुरू किया, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं वो अकेले थे हुसैन जो 3.5 घंटे तक दुश्मनों का मुकाबला करते गए। कितने घंटे तक? मैं कहता हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सही लिखा, अकेले थे, लेकिन हमारा ख्याल क्या था, वो अकेले नहीं थे, माँ भी तो थी साथ में। अरे बोलो ना, माँ थी ना, कौन? फातिमा। फातिमा की चादर थी, और माँ की दुआ से बढ़कर क्या चीज हो सकती है? तलवार किसकी थी? अब्बा की थी, शेर खुदा हजरत अली, बाप से बढ़कर कौन होगा? और इमामा तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा था। अरे मेरे दोस्तों, तीर आपके चेहरे पे लगे, तलवारें आपके सीने पे लगी, बर्छी आपके होठों पर लगे, और मेरे दोस्तों आप मुकाबला करते गए। 3.5-4 घंटे के बाद आपने तलवार को जमीन पे रखा। बोलो, तलवार को जमीन पे रखा, घोड़े से उतर गए, तलवार को जमीन पे रखा और हाथ ऐसे कर दिए तो सारे लोग खामोश हो गए, मतलब समझे कि मामला खत्म हो गया, ये हार गए। सबने कहा हुसैन हार गए। कहा कद हाना वक्तुल अस्री, क्या जुमला फरमाया, बोलो ना, कद हाना वक्तुल अस्री, असर का वक्त हो गया। नमाज तो पढ़ेंगे ना, नमाज तो पढ़ेंगे, असर का वक्त हो गया, नमाज तो पढ़ेंगे। इसलिए कि आप लोगों ने भी कलमा पढ़ा है। अरे भाई, सामने 1,20,000, तुमने भी कलमा पढ़ा, मैंने भी कलमा पढ़ा है। अरे तुम भी ईमान वाले, मैं भी ईमान वाला, तुम नमाज वाले, मैं नमाज वाला, तुम रोजे वाले, मैं रोजे वाला, तो नमाज तो तुम भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, और असर का वक्त हो गया है। सामने से आवाज क्या आती मालूम? नमाज नहीं पढ़ना हमको नमाज नहीं पढ़ना, पढ़ लो, तुम पढ़ लो। हजरत हुसैन ने फरमाया, हाँ मैं तो पढ़ूंगा, इसलिए कि जब से मैंने होश संभाला मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई है। बोलो, मेरी नमाज कभी कज़ा मैं। और हजरत हुसैन ने क्या फरमाया? पानी दे दो ना, पानी, वजू करना है, वजू, इसलिए पूरे चेहरे से खून बह रहा है, ये सारे जख्म को धोना है, पानी दे दो ना। और नबी के नवासे हजरत हुसैन ने रोते रोते कहा, पीऊंगा नहीं। आप लोगों ने पीने से मना किया ना, लेकिन ये खून तो मैं धो दूं और उसके बाद में मैं नमाज पढ़ूंगा, फिर हमारा मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो सामने से आवाज आई, हमको नमाज भी नहीं पढ़ना और आपको वजू के लिए पानी भी नहीं देना। तो हजरत हुसैन मुस्कुराए, आसमान की तरफ देखा, अब पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? नबी का नवासा तयम्मुम करके असर की नमाज पढ़ेगा। भाई, पानी नहीं मिले तो क्या करने का? तयम्मुम समझते हो ना, मिट्टी वाला। अरे कुरान करीम ने फरमाया, फ़इन लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरे बंदो, अगर पानी न मिले तो जमीन की मिट्टी से तयम्मुम कर लेना। मैं तयम्मुम का तरीका बताऊं। हजरत हुसैन ने तयम्मुम की नियत की। बोलो, नंबर 1, हजरत हुसैन ने तयम्मुम की नियत की। फिर यूं अपना करबला की मिट्टी पर हाथ मारा, अपने चेहरे के ऊपर मिट्टी को मल दिया, फिर उसके बाद यूं हाथ मारा और देखो यूं दाएं हाथ पे यूं मला और बाएं हाथ पे यूं मला, तयम्मुम हो गया। भाई, तयम्मुम में 3 ही काम होता है, एक तो नियत करना, नंबर 2 चेहरे पर मिट्टी मलना, नंबर 3 दोनों हाथों पर मिट्टी मलना। तयम्मुम हो गया, खून बह रहा है, लहू बहता है, और आपने अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज शुरू हो रही? सब बोलेंगे साथ में, कौन सी नमाज शुरू? फिर अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, फिर समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर अल्लाहु अकबर, सजदे में। अकेले नमाज पढ़ रहे, खेमा बहुत दूर है, सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल। वो दुश्मन आपस में कहते हैं, मार डालो, अभी मारो, इसलिए 3.5 घंटे से अकेले मुकाबला कर रहे हैं, अभी मारो, वक्त है, मारो। एक दुश्मन दौड़ता दौड़ता आया, 2 तलवार लेकर आया। हजरत हुसैन तो ऐसे सजदे में, बोलो क्या है? सजदे में। पीछे से आता है कम वक्त, पीछे से दुश्मन आता, 2 तलवार लेकर आया, आप सजदे में थे, उसने दोनों तलवार को इतना जोर से आपके कंधे पर मारा, आपके दोनों हाथ बाहर निकल गए। भाई, दोनों हाथ बाहर निकल गए, खून का फुवारा बहने लगा और आप ऐसे जमीन पर गिर गए। बोलो, सजदे में थे ना, आप जमीन पर गिर गए और जुबान पर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, मेरा रब बहुत ऊंचा है,
میرا رب بہت پاک ہے. سبحان ربی. جیسے ایسے زمین پر گرے, دوسرا دشمن آیا, لوہا لے کر آیا, آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا, مارتا گیا, مارتا گیا, آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا. اور تیسرا شمر نام آپ نے سنا ہوگا, شمر وہ نام کا دشمن آیا, تلوار لے کر آیا. اس نے سب سے پہلے امام کو یوں کر کے اڑا دیا, اور اس کے بعد میں تلوار لے کر حضرت حسین کی پوری گردن مبارک کو الگ کر دیا, اور تلوار کے اوپر پورے چہرے کو رکھ دیا, پورے حصے کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا, اور یہ اوپر کر دیا, اور کہنے لگا ہم جیت گئے, حسین ہار گئے, ہم جیت گئے, حسین ہار گئے, ہم جیت گئے, حسین ہار گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے, وہاں سے آواز دی, شمور تو ہار گیا, تو ہار گیا. میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا, شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے. میرے دوستو, حضرت حسین شہید ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے آپ کے یہ حصے مبارک کو کہیں اور دفن کیا گیا, آپ کے گلے سے لے کر پاؤں والے حصے کو کہیں اور دفن کیا گیا. حضرت حسین میدان کربلا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بات شاید آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی, ہاں, حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ میں سنا. وہ سوئے تھے, ارے مدینے میں, بولو کہاں پہ؟ مدینے میں سوئے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا, سوئے تھے, میں نے خواب میں دیکھا میرے نبی کے مبارک ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس میں خون تھا. عبداللہ ابن عباس پوچھتے, میں نے پوچھا میرے نبی کس کا خون ہے؟ میرے نبی نے روتے روتے کہا میرے نواسے حسین کا خون ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا اسی طرح قیامت میں اللہ کو جا کر بتاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا میرے حسین کو کس گناہ میں مارا تھا, میرے حسین نے کون سی غلطی کی تھی انہیں قتل کر دیا تھا. میرے دوستو, یعنی مطلب ہے کہ حضرت حسین کے جانے سے آسمان بھی ناراض تھا, زمین بھی ناراض, اللہ کے رسول بھی ناراض, اللہ بھی ناراض, لیکن حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا, جس وقت میدان کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ ہو رہا تھا نا, اس وقت ایک ماں, بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. اس کو بیچاری کو کچھ نہیں معلوم, وہ جو میدان کربلا میں سب آواز آ رہی تھی مارنے کی, چلانے کی, چیخنے کی, وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کہتی جا کر دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا. وہ بیٹا آیا, پھر واپس ماں کے پاس کہا ماں وہ حسین کو مار رہے, وہ حضرت حسین نبی کے نواسے کو مار رہے. اور بوڑھی ماں کتنی پیاری ہو گئی, اپنے بیٹے کے چہرے پہ تماچا مارا, کہا نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا, نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا. جا نبی کا نواسا شہید ہوئے اس سے پہلے تو بھی شہید ہو جا, تاکہ یہ ماں قیامت میں کہے گی, نانا جان کو کہے گی تیرے نواسے کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آئے ہو. میرے پیاروں, ایسے بہت سے واقعات جب آپ تاریخ پڑھو گے حضرت حسین کی محبت والے واقعے ملیں گے. لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا. میرے پیاروں, ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں ہیں, جماعت میں ہیں, یا سامنے والی جماعت میں؟ کہاں پر ہے؟ سوچ کے بتانا. آپ نے سب سن لیا, اب بتاؤ نا, ایمان سے بتاؤ, ایک دم ایمان سے بتاؤ, میں اور کچھ نہیں پوچھتا. حضرت حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 120. اس میں ہمارا دل یہاں لگا ہے یا سامنے 1,20,000 کمینے دشمن تھے؟ حضرت حسین کے دشمن تھے, رسول پاک کے دشمن. ان میں ہم لوگ ہیں یا ان میں ہم لوگ ہیں؟ بولو نا بھائی, بولو نا. حضرت ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا. ارے بولو نا, جو حضرت حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, اور جو حضرت حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا, یعنی ایمان والا نہیں ہوگا. ہم سب ایمان والے ساتھ میں بولے, ہم 120 والے یا 1,20,000 والے؟ سوچ کے بولو. 100 یعنی ہم حضرت, میں تو دیکھتا ہوں جب جلوس نکلتے نا کتنے لوگ یوں مارتے, حسین ہم نہیں تھے, حسین ہم نہیں تھے. میرا دل بولتا تو ہوتا تو اور کباڑا کر دیتا.
پھر بولو نا بھائی، ادھر 120 وہاں 1,20,000. ہم لوگ حضرت صحیح بالکل فائنل نہیں فائنل. اب اپن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کریں. وہ سامنے والوں نے کہا تھا ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وضو کر لو اور پڑھ لو. تم اپنا وضو کر لو پڑھ لو، پانی ملے تو وضو سے پڑھو، نہ تو تیمم سے پڑھو. تم پڑھو، ہم کو نماز. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا. جو حسینی ہوتے وہ نمازی ہوتے ہیں، جو حسینی ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، اور جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ سامنے والے ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج فجر کی نماز نہیں، میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید کی نماز ہم نے پڑھی، قربانی کی، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد سے فجر کی نماز. کتنے میرے جوان 50% یہاں بیٹھے ہو گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. تو اب سیدھے سیدھے بولو نا، ہم کی کون سی ٹیم میں؟ اس لیے حضرت حسین والے تو نمازی تھے، سامنے والے بے نمازی تھے. اگر انہوں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تو ہم نے کون سی فجر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی ظہر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی عصر کی پڑھی ہے؟ ہمارے بچوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیویوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیٹیوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ارے میرے دوستوں، ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پڑھیں گے. ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھیں گے. ہم کو موبائل سے فرصت ملے نا تو رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک اوٹے پر بیٹھتا ہے کم بخت نوجوان ہمارا. یہاں بیٹھتا ہے اور ایک نکلے گا بائک پہ نکلے گا. ایک تو سیلف سٹارٹ بائک ہے، اور بائک بھی ایسی آج کل بنی ہے یوں، وہ پیچھے والا تو لگتا فلائٹ میں بیٹھا ہے. اور ہمارا جوان یوں گھر سے نکلے گا